خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 تک ایک ایک لفظ کی تجوید سیکھ چکے ہیں۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 اور اس سے آگے پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ اپنے سبق کی طرف جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں بتا دوں کہ اس چینل پر جو نئے بہن بھائی ہیں ان کے لیے بتا دی جائیں کہ اس چینل پر روزانہ کی بنیاد پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے جس میں تجوید کے ساتھ قرآن پاک سکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے تلفظ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور تجوید سیکھنا چاہتے ہیں تو بلا ناغہ آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں۔ انشاءاللہ ان ویڈیوز کو دیکھنے سے آپ گھر بیٹھے بآسانی قرآن پاک تجوید کے ساتھ سیکھ سکیں گے اور اپنے تلفظ کو ٹھیک کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولما، لام میم زبر لم، میم مشدد ہے اور اس کے بعد پھر اوپر مد بھی ہے۔ لما، لمہ بھی کریں گے، غنہ بھی کریں گے۔ لما اصابتکم مصیبت، اصابتکم کم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، یہاں پہ غنہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں ایک ایک لفظ کر کے، اس لیے یہ یہاں پہ رکے ہیں، لیکن اس کی وقف کے لیے یہاں پہ نہیں رکنا ہم نے، جب اکٹھا روانگی کے ساتھ پڑھیں گے۔ ابھی تو ہم سیکھ رہے ہیں نا، ویسے جب پڑھ رہے ہوں روانگی کے ساتھ تو یہاں پہ ہم نے وقف نہیں کرنا اصلاح پہ۔ اصابتکم، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اصابت، کاف میم پیش کم، میم پیش مو، میم مشدد پہ غنہ کریں گے۔ صاد کو پھر موٹا کر کے سین سے جدا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں صاد، یہ بھی صاد ہے۔ مصیبتوں، تا دو پیش تم، تنوین ہے، تنوین پہ ہم کیا کریں گے، اخفا کریں گے اور قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ قاف دال کے ساتھ مل رہا ہے تو دال ہو رہا ہے ساکن، یہاں پہ ہم قلقلہ کریں گے۔ قد اصبتم، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، با کے ساتھ مل رہا ہے اور یہ والا با بھی قلقلہ کریں گے، با ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ اصبتم مثلیہا، تا میم پیش تم، میم مشدد پہ ہم غنہ کریں گے، سا کو نرمی سے پڑھیں گے۔ مثلیہا، مثلیہا، قلتم انا ھذا، قلتم، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، تا میم پیش تم، میم ساکن ہے تو میم ساکن ہے لیکن اس پہ ہم اخفا نہیں کر رہے، وجہ کیا ہے کہ آگے یہ حروف ہلکی کا حمزہ ہے۔ قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم، نون ساکن اور یہ بھی نون ساکن اور دونوں پہ ہم یہاں پہ اخفا کریں گے۔ قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وما میم الف مد زبر ما، لمع کریں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، وما اصابکم یوم التقى الجمعان، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ صابکم، کاف باریک ہے، یوم میم لام زبر مل، بیچ میں الف نہیں پڑھا جا رہا، میم مل رہا ہے لام کے ساتھ۔ یوم التقى، تا زبر تا، قاف لام زبر قل، اب قاف یا کے ساتھ نہیں ملانا، یا نہیں پڑھا جائے گا، سائلنٹ ہے، الف بھی نہیں پڑھا جا رہا، یہ قاف مل رہا ہے لام کے ساتھ۔ یوم التقى، قاف لام زبر قل، قل جمعان، جمعان، فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین، جمعانی کا عین کو حلق کے درمیانی حصے سے کھچاؤ پیدا کر کے جمعانی، فبإذن اللہ، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، فبإذن اللہ
وَلِيَعْلَمَ یہاں پہ بھی عین ہے، دھیان سے ہم پڑھیں گے اس کو، جیسے یہ پڑھا تھا ویسے ہی حلق کے درمیانی حصے سے کھچاؤ پیدا کر کے. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ میم حمزہ پیش، میم زیر می، نون یا زیر نی، نون زبر نا، مؤمنین وقفاً کیا ہو جائے گا مؤمنین. ہلکا سا جھٹکا ہوگا کیونکہ یہ اس کے اوپر واؤ کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے چھوٹا سا حمزہ، یہ حمزہ ہے، ہم الف کو یہ سوری واؤ کو نہیں پڑھیں گے، حمزہ کو پڑھیں گے. میم حمزہ پیش مؤمنین. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ ذین نرمی سے ذال کو پڑھیں گے ذین نافقوا. وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا فی سبیل اللہ او ادفعوا. دال کو جب واو مل رہا ہے دال کے ساتھ، دال ہو رہا ہے ساکن، تو اس پہ بھی ہم قلقلہ کریں گے، یعنی کہ آواز کو پلٹائیں گے. او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم قاف زیر قی، تا الف زبر تا، قیتا لام دو، لام زبر لل. اب یہ بیچ میں الف نہیں پڑھا جا رہا، ٹھیک ہے، یہ لام دونوں دو زبر والا لام مل رہا ہے اسلام کے ساتھ، اور یہ والا لام مل رہا ہے اس تا کے ساتھ، ٹھیک ہے. یہ والا الف بھی نہیں پڑھا جا رہا، یہ والا الف بھی نہیں پڑھا جا رہا. یہ تھوڑا سا مشکل ورڈ ہے، اس لیے ہم اس کو یہاں پہ ہجے کر لیتے ہیں. لام، یہ دو لام ایک ساتھ مل رہا ہے، ٹھیک ہے، دو لام زبر لل، لام تا زبر لت، قتالا لت، تا زبر تا، قتالا لت، با عین زبر باع، قتالا لتبع، نون کھڑا زبر نا، کاف میم پیش کم، قتالا لتبعناکم بعناکم. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان. للکفر ہا کو ہم نے ادا کرنا ہے سینے کے پاس سے اور حلق کے آخری حصے سے، ٹھیک ہے. ہم للکفر کاف کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے، کفری یومئذ نرمی سے پڑھیں گے. دال کو تنوین ہے لیکن یہاں پہ غنہ یا اخفا نہیں کریں گے، وجہ یہ ہے کہ آگے الف ہے اور جو حروف ہلکی کا ہے. اور آگے اس کے بعد یومئذ اقرب حمزہ قاف زبر اق، قاف کو ہم قلقلہ یہاں پہ کریں گے کیونکہ قاف ساکن ہے. یومئذ اقرب منہم للایمان. یقولون بأفواہہم ما لیس فی قلوبہم بأفواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون واللہ اعلم بما یکتمون. الذین قالوا لإخوانہم ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، الذین کا ذال ہے نرمی سے پڑھیں گے، ذال یا زیر ذین، الذین قالوا لإخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسكم الموت قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان کنتم صادقین.
ناظرین کرام، آج کا ہمارا اتنا سبق کافی ہے. ہم نے ایک ایک اس کا لفظ کر کے ایک ایک لفظ کی تجوید سیکھ لی ہے، ایک ایک لفظ کر کے اس کا سیکھ لی ہے. اب ہم دوسری دفعہ پڑھیں گے اس کو روانگی کے ساتھ، اور آپ نے اس کو غور سے سنیے گا، پھر اس کی آپ نے پریکٹس بھی کرنی ہے. أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ناظرین اکرام، آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا. اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.